اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67۔ یہاں سے اب وہ گائے کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں، اس سورت کا نام بھی سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ ویسے تو بنی اسرائیل کی مکمل تاریخ بہت سارے واقعات سے ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی شدید نافرمانی کی اور احکامات کو بدل کے رکھ دیا، اور واضح طور پہ کبھی کبھی ان احکامات کا انکار بھی کیا، جیسے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ ہفتے کے دن کی تجارت کے بارے میں تھا، انہوں نے اس کو بدل دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک تورات دی یا کوئی اور کتاب دی اور ان کے اوپر پہاڑ مسلط کر دیا کہ پکڑو اس چیز کو مانو، تو انہوں نے آگے سے اس کا انکار کر دیا اور پیٹ پھیر لی اس چیز سے۔ تو ویسے تو ان طرح کے واقعات سے بنی اسرائیل کی ہسٹری بھری پڑی ہے، لیکن ان میں سے ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انتخاب کیا ہے جو اس چیز کی ایک منہ بولتا ثبوت تھا کہ جب بھی انہیں حکم دیا تو اس حکم کو پورا کرنے کے لیے پہلے تو انہوں نے ہیلے بہانے کر کے مختلف طریقوں سے اس کو بچنے کی کوشش کی، اور پورا کیا بھی صحیح تو بڑے بھونڈے طریقے سے، جیسے بندہ کسی چیز کو زبردستی، اور کبھی کبھی تو مکمل انکار ہی کر دیا، حکم کو پورا ہی نہیں کیا۔ یہ سادہ سا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے کو ان کی ایک قسم کی یہ سمجھ لو نچوڑ بیان کر دیا کہ یہ لوگ کس طرح کے تھے۔ ہوا یوں، اس کا میں پہلے بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ ایک بنی اسرائیل کا ایک بندہ ایک قتل ہو گیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ قاتل کون ہے، انہوں نے سراغ لگانے کی کوشش کی لیکن کوئی قاتل نہیں ملا۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ حکم یہ تھا کہ کسی گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ٹکڑا لو اور وہ مردہ کے جسم سے لگاؤ، تو مردہ اٹھ کے بیٹھ کے بتا دے گا قاتل کون ہے، مجھے کس نے قتل کیا۔ سمپل سا واقعہ تھا۔ انہیں حکم دیا گیا تھا گائے کو ذبح کرو، تو وہ کوئی بھی گائے لیتے، اسے ذبح کر کے یہ گوشت کا ٹکڑا لگا دیتے اور حکم کی تعمیل ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اب دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب موسیٰ نے کہا، لِقَوْمِهِ، اپنے قوم سے، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، یَأْمُرُکُم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان کے تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرہ، گائے کو۔ جب موسیٰ نے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے گائے ذبح کرو، قالوا، تو کہنے لگے، اتتخذنا، کیا تو نے ٹھہرا لیا ہے ہمارے ساتھ، اتخذا، اخذ کرنا مطلب ہوتا ہے ٹھہرا لینا، پکڑ لینا، تو اتخاذ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرانا۔ اتتخذنا، تو کیا تو ہمارے ساتھ ٹھہرا لیا ہے، ہزوا، مذاق، کیا تو ہمارے ساتھ ٹھٹھا کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، موسیٰ سے کہا۔ یعنی یہ بات ایک ذرا مختلف سی معلوم ہوتی ہے نا کہ ایک بندہ قتل ہو گیا، اب وہ خود سراغ لگا رہے ہیں، انہوں نے کوششیں کی، تو زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا تھا وہ جناب قسمیں کھائیں یا اس طرح کوئی جو بھی ہم نیت کریں کہ ہم قاتل کا بدلہ لیں گے اور سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، تو یہ ان کے لیے ایک بڑی عجیب سی مختلف سی بات تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا، قالوا اتتخذنا ہزوا، کہ اے موسیٰ کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ تو قالا، تو موسیٰ نے کیا کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان کے اکونا، میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ جہل جو ہے نا وہ دو مفہوم میں آتا ہے، ایک تو علم کے مقابلے میں بھی، اور ایک حلم کے مقابلے میں، حلم۔ تو یہاں پہ علم کے مقابلے والا ہے کہ علم کا مطلب ہوتا ہے کہ عالم کسی چیز کا علم رکھنا، اور جاہل علم نہ رکھنے والا، مطلب ہاں جس کے پاس علم نہ ہو۔ اور دوسرا مفہوم ہوتا ہے حالم، حلیم ہوتا ہے برداشت کرنے والا، اور جو اس کے مقابلے میں جاہل ہو، جسے برداشت نہ کر سکتا ہو کوئی چیز۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ جو فضول باتیں ہیں، اس طرح کی جو مذاق ہیں، وہ تو کوئی عام جاہل ہی کر سکتا ہے، نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی بات کرے۔ تو اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا، تو کہا انہوں نے، ادعو، پکارو، رب لنا، ہمارے لیے، ربکا، اپنے رب کو، پکارو اپنے رب کو ہمارے لیے، پوچھو اپنے رب سے، یبین لنا، وہ واضح کر دے، ما ہی، یہ کیا ہے، یہ سمجھ نہیں آئی، گائے مطلب کیا ہے یہ۔ یعنی سمپل سا حکم تھا، انہیں حکم دیا گیا کہ تم گائے کو ذبح کر دو، انہوں نے گائے کو ذبح کرنا تھا اور کام ختم کر دینا تھا، لیکن وہ آگے سے انہوں نے سوال پوچھے۔ پہلا سوال کہ اپنے رب کو پکارو ہمارے لیے جو ہمیں واضح کر دی، یہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آئی۔ تو یہ بھی آیت ابھی ادھوری ہے، تو ہم انشاءاللہ باقی اس کو کل پڑھیں گے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔